الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے آپ کے درمیان حاضر ہوئے تھے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور ہمارا موضوع تھا معرفت خدا۔ اس کے ضمن میں ہم نے کچھ سوالات کیے تھے، اور اس سوالات کے جوابات قبلہ نے دیے بھی تھے بہت ہی اچھے انداز میں۔ آج پھر اسی ضمن میں ہم نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ معرفت خدا حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں، اور معرفت خدا حاصل کرنے کی جو دشواری اس کے اسباب کیا ہے۔ یہ سوالات آج کے ہمارے رہیں گے، اور ان سارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد غازی ندوی صاحب۔ تو آئیے ناظرین، ہم ان سارے سوالوں کے جواب جو ہیں قبلہ سے طلب کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خدا وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس کائنات میں انسان کی شکل میں بنا کر بھیجا۔ اللہ نے ہمارے لیے شریعت کو رکھا، اور وہ شریعت یعنی عبادت خدا۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت خدا کرے، لیکن ہم نے جو جلسہ ہمارا گزر گیا اس میں بھی کہا تھا کہ معرفت خدا پہلے ہو، عبادت بعد میں ہو، ورنہ انسان بھٹک جائے گا اگر معرفت خدا کے بغیر اس کی عبادت کرے۔ اب سوال کیا ہے کہ معرفت خدا کے کتنے طریقے ہیں؟ معرفت خدا کے دو طریقے ہیں۔ معرفت خدا یہ تو خود خدا کی ذات سے حاصل ہوگی، جیسا کہ ہمیں دعاؤں میں ملتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے دعائے صبا میں فرمایا ہے، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ خدا کہ جس نے میری رہنمائی کی ہے، مجھے معرفت عطا کی ہے اپنی ذات کی، خود اپنی ہی ذات سے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدایا میں نے تیری معرفت خود تیری ذات کے ذریعے سے حاصل کی ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے، یعنی جو پہچاننا ہے وہ خود خدا کی ذات سے اس کو پہچانو، نہ کہ دوسری چیزوں سے پہچانو۔ دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ کو آثار اور علامات کے ذریعے سے پہچانیے آج، اور اس کی بھی مثال جو ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے۔ کہاں پر ملتی ہے؟ وہ جناب ابراہیم کا قصہ ہے۔ جناب ابراہیم کا قصہ ہے کہ جب جناب ابراہیم نمرود کے پاس گئے تو جناب ابراہیم نے جو کہا یہ جب چاند کو نکلتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے، لیکن جب چاند ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہے۔ سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا کہ چاند سے بڑا ہے، تو جناب ابراہیم نے سوچا ہو سکتا ہے یہ میرا خدا ہو، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو جناب ابراہیم نے کہا میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا۔ جب ستارے کو دیکھا، پھر ستارہ غروب ہو گیا تو کہا یہ میرا خدا نہیں ہے بلکہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ تو جناب ابراہیم نے آثار کو دیکھ یعنی مخلوقات خدا کو دیکھ کر اس کی معرفت حاصل کی۔ تو یہ دو طریقے ہیں معرفت خدا کی، ایک خود خدا کو اس کی ذات کے ذریعے سے پہچاننا، اور ایک خدا کو جو ہے آثار اور اس کی علامات اور اس کی کائنات کے ذریعے سے اس کو پہچاننا۔ جی قبلہ، اس سے پہلے ہم نے ایک سوال کیا تھا آپ سے کہ معرفت خدا ممکن ہے انسان کے لیے، جبکہ انسان کی جو عقلیں ہوتی ہیں وہ محدود ہوتی ہے، جبکہ اس کے ذات خداوند عالم کے ذات جو ہے لامحدود ہے۔ تو آپ نے جواب دیا تھا کہ اس کی معرفت جو ممکن ہے، جب اس کی معرفت ممکن ہے تو اس کی دشواری کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی معرفت حاصل کرنے میں جو دشواری آتی ہے اس کے اسباب کیا وہ بیان کریں۔ علماء نے جو ہے اس خدا کی معرفت کی جو دشواری کے اسباب ہیں، یعنی خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے جو دشواریاں آتی ہیں اس کے کچھ اسباب ہیں۔ تقریباً جو کتاب میں پڑھ رہا تھا وہ ہے معرفت خدا، اس میں تقریباً 6 یا 7 اسباب بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے
کہ انسان جب کسی چیز کو پہچاننا چاہتا ہے یا سمجھنا چاہتا ہے تو اس کا نمونہ پیش کرتا ہے، نمونہ پیش کرتا ہے، اس کی مثال پیش کرتا ہے، اس کو کوئی بدیل پیش کرتا ہے۔ مثلا آپ مجھ سے جب فلاں پھول کے بارے میں پوچھئے کہ میں فلاں پھول کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، تو اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں گا یا اس کے اوصاف بیان کروں گا کہ مثلا فلاں پھول کے جیسا تھا، فلاں پھول جو ہے فلاں پھول کے جیسا تھا۔ تو میں جب آپ کو مثال بیان کروں یا مثلا مواصفات جو اس کے بیان کریں، یعنی صفتیں بیان کریں، مثلا اس کی شکل فلاں شکل کے جیسی تھی، اس کا رنگ فلاں رنگ کے جیسا تھا، اس کا حلیہ ایسا تھا، تو اگر میں یہ نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو یہ نمونہ پیش کرنا آپ کے ذہن کو اس پھول کے قریب کر دے گا جو آپ کا مقصد ہے، جس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم پہچاننا چاہیں تو نمونہ پیش کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ خدا کہ جس کا کائنات میں نہ مثیل ہے، نہ بدیل ہے، نہ اس کی شبیہ ہے کوئی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا کوئی بدیل نہ ہو، جس کا کوئی مثیل نہ ہو، جس کا شبیہ نہ ہو، اس کا آپ پہچان سکے؟ اگر خدا کو تو اس کا مثیل لانا پڑے گا، اس لیے دشواری پیدا ہوتی ہے۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ اگر انسان کس چیز کو پہچاننا چاہے تو اس کے لیے انسان کیا کرے؟ نمونہ پیش کرے۔ دوسرا سبب کیا ہے کہ انسان کی طبیعت جس بات سے لگاؤ ہوتا ہے، یعنی جو انسان کی طبیعت ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے، جس بات سے لگاؤ ہوتا ہے تو اس چیز یا اس بات سے طبی طور سے کیا ہوتا ہے؟ مانوس ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کروں، ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور اس گاؤں میں جو ہے ایک محلہ ہے، اس محلے میں جو ہے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے انسان رہتے ہیں۔ تو جب انسان رہتے ہیں تو ہمارے طبی طور پر ان سے محبت ہوگی، ہمیں ان سے مانوسیت ہوگی، ہمیں ہماری طبیعتی طور پر۔ لیکن اگر کوئی انسان مثلا باہر سے شہر سے آ جائے اجنبی گاؤں کے اندر، تو آیا اس سے گھبرائیں گے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تعلق نہیں رہا آپ کا اس سے، ٹھیک ہے؟ آپ کا تعلق نہیں تو اس لیے آپ گھبرا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ جو محلے کے لوگ ہیں، آپ مستقل اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ جو ہے مستقل ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو آپ کو ایک اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اگر انسان یعنی اگر انسان چونکہ مادی ہے انسان، تو جب انسان مادی ہے تو انسان کے چاروں طرف مادیات ہیں، یعنی انسان کو مادیات گھیرے ہوئے ہیں، یعنی انسان آنکھیں اٹھا کر دیکھے تو بھی مادہ نظر آتا ہے، کان سے سنے تو بھی مادہ سنائی دیتا ہے، بولے تو بھی مادہ ہے، یہ جو بھی کام کرے۔ میں خلاصتاً یہ کہنا چاہتا ہوں، الغرض یہ ہے، مختصر یہ ہے کہ انسان مادیات کے دائرے میں گھرا ہوا ہے۔ انسان کے دائیں جانب بھی مادی ہے، بائیں جانب بھی مادی، آگے بھی یعنی تمام اس انسان کے چاروں طرف مادیات ہے، تو یہ مادیات سے مانوس ہے۔ جب مادیات سے مانوس ہے تو انسان اسی سے کیا کرتا ہے؟ انسیت رکھتا ہے انسان۔ تو اب کیسے ہو سکتا ہے جب انسان اس مادیات کو دیکھے، ٹھیک ہے؟ جب انسان مادیات، تو اس عالم امکانات سے نکل کر اس عالم امکانات اور اس مادی کی چار دیواری کو پھاند کر اگر انسان اس ذات کی طرف پہنچنا چاہے تو ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ خدا کہ جو انسان کے کبھی خواب میں بھی نہ آیا ہو، یعنی کسی کے خواب میں بھی نہیں آیا ہے وہ خدا، تو اس کو ہم کیسے معرفت اس کی حاصل کر؟ دشواری اس لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ کے تو معرفت حاصل کر سکتے ہیں، مانوسیت ہوتی، لیکن خدا جو ہے وہ کسی کے خواب میں بھی نہیں آیا، اس لیے کہ خواب میں وہ چیز آتی ہے جو باہر اور خارج میں دکھائی دینے کے قابل ہو، یعنی خواب میں وہ چیز ہی دکھائی دیتی ہے جو بیداری میں دیکھنے کے قابل ہو۔ لیکن وہ خدا جو انسان کے خواب میں نہیں، اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ خدا نے کسی کو دیکھا ہے؟ تو نہیں دیکھا۔ تو دوسرا سبب یہ ہے جو ہم نے خدا کی معرفت کے، یعنی خدا کی معرفت کے بارے میں جو دشواریاں ہیں، ان دو سبب سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور بھی بہت سے جو ہیں اسباب ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کو دوسرے جلسات میں بیان کریں گے، اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے۔ تو ہم یہیں پر جو ہے اکتفا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ادا آپ کا۔ تو ناظرین انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کے درمیان پھر سے اسی ضمن میں، یعنی معرفت خدا کے ضمن میں نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔